الرحیم السلام علیکم۔ کرونا وائرس کے اکانومی پہ کیا اثرات ہوں گے، اس کو آج دیکھتے ہیں۔ اکانومی پہ اثرات دیکھنے کے لیے ہمیں 5 چیزوں کو ریویو کرنا پڑے گا، یعنی ایکسپورٹس، امپورٹس، فارن ڈیبٹ اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ریمیٹنسز۔ تو ایک تخمینے کے مطابق گلوبل اکانومی جو ہے وہ 3% تک کانٹریکٹ ہوگی اس کی وجہ سے، یعنی 3% اس کی گروتھ میں کمی آئے گی۔ اور اگر ایکسپورٹس کو فرسٹ آف آل ہم دیکھیں تو پاکستان جن ملکوں کو ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس میں مین 10 ملک جو ہیں، یعنی USA، UK، چائنا، افغانستان، جرمنی، اٹلی، اسپین، نیدرلینڈس اور بنگلہ دیش۔ تو ان 10 ممالک میں اگر سب کو دیکھیں تو چائنا اور بنگلہ دیش کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی 8 ممالک ہیں، ان سب کی اکانومیز جو ہیں وہ نیگیٹو میں جا رہی ہیں یا بہت زیادہ وہ ہٹ ہوں گی کووڈ-19 کی وجہ سے۔ اور IMF کے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کے مطابق امریکہ جو 16% ایکسپورٹس جہاں پاکستان کی جاتی ہیں تو اس کی اکانومی 6.5% تک کانٹریکٹ ہوگی اور نیگیٹو میں، اور UK کے ساتھ بھی تقریباً یہی حال ہے۔ چائنا کا میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ چائنا کے اس سے ورسٹ ہٹ نہیں ہے کیونکہ اس کی اکانومی جو ہے وہ 6.1% سے تقریباً 1.22% پر آ کے گرے گی، لیکن وہ پھر بھی پازیٹیو ہوگی۔ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی یہی ہے۔ ایکسپورٹس کو ڈٹرمن کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہاں ڈیمانڈ اس کے اوپر جو ہے نا، ڈیمانڈ کے اوپر کتنا اثر پڑ رہا ہے، یعنی جن کنٹریز میں ہماری ایکسپورٹس جا رہی ہیں وہاں کی سچویشن کیا ہے۔ اگر تو وہاں سب چیزوں پر لاک ڈاؤن ہے اور انڈسٹریز نہیں چل رہی تو پھر ہماری ایکسپورٹس کون لے گا۔ اور دوسرا ڈٹرمنٹ یہ ہے کہ آیا ہمارے ملک میں پروڈکشن ہو رہی ہے یا وہ بھی سفر ہو گئی ہے۔ تو پروڈکشن تو ٹھیک ہو رہی ہے لیکن ایکسپورٹس جو ہے وہ ڈیمانڈ کی وجہ سے بہت زیادہ سفر ہو رہی ہے، یعنی فیبروری میں 2.8% تک کانٹریکشن آیا تھا اور یہ مارچ میں جو ہے وہ 54% تک ایکسپورٹس جو ہے وہ کانٹریکٹ ہو گئی ہیں۔ اسی طرح کاٹن کا اگر ہم دیکھیں تو اس کی پرائس میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے۔ کاٹن 60% ایکسپورٹس ہوتی ہے ہماری، یعنی ٹوٹل ایکسپورٹس میں کاٹن کا شیئر جو ہے وہ 60% تک ہے، اور اس کا ریٹ بھی جو ہے وہ 1.74 جو ہے ڈالر پر کے جی سے کم ہو کر تقریباً 1.2 جو ہے وہ ڈالر پر کے جی تک آ کے گرا ہے۔ سیکنڈلی امپورٹس کی اگر بات کریں تو امپورٹس میں ہمیں تھوڑا ریلیکسیشن ملی ہے، جو کہ پچھلے 7 مہینوں میں ہماری امپورٹس جو ہیں وہ 16% ڈراپ ہوئی ہیں اور اپریل میں یہ تقریباً 35% ڈراپ ہوئی ہیں۔ وہ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ آئل کی پرائسز چونکہ کم ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ کم ہوا ہے، اور چونکہ ہماری میجر ایکسپورٹس جو ہیں امپورٹس جو ہیں وہ آئل کی ہیں جو ہم بہت زیادہ امپورٹ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے۔ لیکن اگر ایکسپورٹس بھی ہماری کم ہو رہی ہیں اور پھر جو ہے وہ امپورٹ اگر چونکہ کم ہو گئی ہے تو وہ ایک بیلنس سا کریٹ ہو جائے گا، تو ایک بریتھنگ اسپیس پاکستان کے جو ہے فارن اکاؤنٹ کو جو ہے وہ مل جائے گا۔ اس کا ساتھ ساتھ نیکسٹ ہمارا ہے ریمیٹنسز، مطلب وہ پیسے جو ہمارے کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ پیسے واپس بھیجتے ہیں یہاں پر اپنے عزیزوں کے لیے، تو وہ پیسہ جو ہے ہمارے فارن اکاؤنٹ میں ہمیں ایک ہیلپ کرتا ہے۔ چونکہ فارن کنٹریز میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ نہیں ہو رہی اور کچھ جو ہے وہ لیبرس وہاں سے ان کی جابس بھی ختم ہو گئی ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا ہمارے ملک کی اکانومی کو، اور یہ فارن ڈائسپورا جو ہے یہی ایک ہیلپ کرتا ہے پاکستان کو مشکل وقت میں۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں ہم فارن انویسٹمنٹ کی تو وہ بھی اوبویسلی ڈراپ ہوئی ہے۔ پاکستان کی میجر ایکسپورٹس انویسٹمنٹ جو ہے وہ چائنا سے آتی تھی، اور چائنا کی جو اوور آل باقی دنیا سے جو ہماری FDI آ رہی تھی وہ اس کی وجہ سے ڈراپ ہو گئی ہے، اور اس میں پچھلے 9 مہینوں میں $2.4 بلین جو ہمارے ملک میں آیا تو وہ ابھی ڈراپ ہو کر $900 ملین
ڈالر تک رہ گیا ہے، اور اب یہ اور زیادہ کم ہوگا. اور اب یہ ہوگا کہ جو تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے پوری دنیا میں ایک کمپٹیشن سا کریٹ ہو جائے گا کہ کہاں زیادہ لوگ دیکھیں گے کہ future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nation. بھئی ہم انویسٹمنٹ تو کر رہے ہیں لیکن کون سی جگہ پہ کریں؟ تو اس سے پاکستان سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہونے کا بھی ایک خدشہ ہے. تو اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے وہ ڈیپٹ پہ ریلائی کرنا پڑے گا، یعنی اور زیادہ قرضے لینے پڑیں گے. آلریڈی ہمارا ڈیپٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، 93% تک ہم پہنچ گئے ہیں. اور ان دا ایونٹ کہ یہ انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے تو ہمیں اور ڈیپٹ لینے پڑیں گے، قرضے اور لینے پڑیں گے، تو اس کی وجہ سے یہ جی ڈی پی ڈیپٹ ٹو جی ڈی پی ریشو اور زیادہ بڑھ جائے گا اور اکانومی جو ہے وہ بالکل کولیپس ہونے کے چانسز ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور کووڈ-19 جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اگر اس کی ویکسین آ جاتی ہے اور اکنامک ایکٹیویٹی دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل ہو جائے گی. تھینک یو.